اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں بھی وفی الآخرت اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آخرت میں تمہارے لیے ہوگا وہ سب کچھ جو تمہارے جی چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے نا، ہمارے دل میں کس کس چیز کی چاہت ہے، پرسویشن ہے، وہ سب پہلے سے موجود ہوگی وہاں پر۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم مانگو گے ان ایڈیشن۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، بطور مہمان نوازی کے غفور الرحیم کی طرف سے۔ یعنی جنت کی نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا تذکرہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی عنایت شامل حال نہ ہو۔ تو ایک صحابی نے بڑی عجیب جرات کی، پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، استغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم، میں تو روزانہ 70 دفعہ یعنی ملٹیپل ٹائمز اللہ سے معافی مانگتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی سب سے بہترین چیز، بلکہ سچ پوچھیے تو مانگنے کی اصل چیز وہ ہے ہی مغفرت۔ نہیں، تہجد کے کرنے کے بہت سے وظیفے ہیں، لیکن اس وقت بھی مانگنے کی بہترین چیز کیا ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ سحری کے وقت وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ تو یعنی آخرت کا جو نقشہ انسان کی ایک کمزوری ہے نا کہ وہ ہر چیز کو ذہن میں پکچرائز کرتا ہے۔ کسی ان نون نمبر سے بھی کال آئے تو اس سے بات کرتے ہوئے ہم اس کی شکل اپنے ذہن میں ضرور لاتے ہیں۔ جب میں چھوٹا تھا سنتا تھا کہ اعمال نامے ہیں جن میں چھوٹے سے چھوٹے عمل بھی لکھے ہوئے ہوں گے، سوچتا تھا کہ وہ کتنا بڑا رجسٹر ہوگا کہ جس میں 60-70 سال کی زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی لکھا ہوا ہے۔ اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آ کر اس کو کنسیو کرنا بڑا آسان بنا دیا۔ یہ تو خیر ہماری ٹیکنالوجی نے بنائی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کا جو سافٹ سسٹم ہے وہ کتنا سافٹ ہوگا وی کانٹ امیجن۔ اب بڑا آسان ہو گیا، اور اس میں سے یعنی برائیاں دور کر کے نیکیوں کا لکھنا بھی بڑا آسان ہو گیا، ڈیلیٹ کرنا بڑا آسان ہے۔ پھر وزن اعمال میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ کتنا بڑا وہ ترازو ہوگا کہ جس میں نیک اعمال تولے جائیں گے۔ اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے، تب تصور ہوتا ہے کہ اچھا وہ شاید اعمال نامہ بھی ڈیجیٹل ہوگا اور وزن بھی ڈیجیٹل ہوگا، یعنی یوں کر کے سلیش ہوگا میرا اعمال نامہ تو رزلٹ ڈسپلے ہوگا۔ اب اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی شخص صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہ ہو۔ تو اگر اس حدیث کو ذہن میں نہ رکھا جائے تو پھر کیا ذہن میں آتا ہے کہ یہ اگر رزلٹ ڈسپلے ہو گیا کہ 51% نیک اعمال ہیں تو انسان سیدھا جنت میں چلا گیا، لیکن وہ حدیث کہتی ہے کہ ایسے نہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہ ہو، وہ کیا ہے کہ میرا اعمال نامہ یوں سلیش ہوگا، اور اگر رزلٹ ڈسپلے ہو گیا فارگیون، غفرا، بخش دیا گیا، تو تب میرا بیڑا پار ہے،
ورنہ حساب کتاب وہ تو انسان ایک بال کا بھی حساب نہیں دے سکتا، ایک ناخن کا بھی حساب نہیں دے سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص قیامت کے حضور اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا جا میں تمہیں بخشا، وہ کہے گا نہیں اللہ میں بڑا کام کر کے آیا ہوں تو حساب لے میرا، اللہ کہے گا جا جا میں تمہیں بخشا۔ وہ بار بار اصرار کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہے گا کہ ذرا اس کی پہلے آنکھ کا حساب لاؤ، اور آنکھ کا حساب ویسے ہی نعمت ہونے کے اعتبار سے تو ایک بال کا بھی حساب ہم نہیں دے سکتے، اور کوئی مرد اپنی آنکھ کا حساب تو ویسے نہیں دے سکتا، تو وہیں پر وہ ٹھوس ہو جائے گا اور کہے گا یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تو پہلے کہا تھا میں تمہیں معاف کرتا جب۔ تو نزلا من غفور الرحیم، جنت یہ جو ہوگی یہ غفور الرحیم کی طرف سے میزبانی ہوگی۔ اچھا، میزبانی کے بھی دو لیول ہوتے ہیں، ایک ضیافت اور ایک نزل۔ نزل وہ میزبانی ہوتی ہے کہ جو آپ آتے ہی مہمان کی کرتے ہیں، شدید گرمی کے موسم میں آیا ہے تو آپ اس کے لیے اے سی آن کرتے ہیں، ٹھنڈا مشروب لاتے ہیں، اور شدید سردی میں آیا ہے تو آپ اس کے لیے گرم گرم کافی یا چائے لے کے آتے ہیں، اس کے لیے ہیٹر آن کرتے ہیں۔ یہ نزل ہے۔ جنت کی نعمتوں کا جو عام طور پر تذکرہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے کو سب کچھ ہوگا اور مشروبات طرح طرح کے ہوں گے اور انجوائمنٹ کا سارا سامان ہوگا، وہ سب نزل ہے۔ اس لیے کہ جو بندہ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اس پر ریسٹرکشنز آتی ہیں، یہ حرام ہے یہ نہیں کرنا، یہ ناجائز ہے یہ نہیں کرنا، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں دیکھنا، تو اس نے ایک ریسٹرکٹڈ زندگی گزاری ہے، تو قیامت کے دن اب اللہ تعالیٰ اس کو انٹرٹین کرے گا کہ جا سب سے پہلے تو وہ سب کچھ انجوائے کر لے جو تم نے دنیا میں مجھے راضی کرنے کے لیے انجوائے نہیں کیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر ضیافت ہوگی۔ ضیافت جو ہے وہ غالباً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا اہل جنت کو کہ میں تم سے راضی ہوں، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا، ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہ اس دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا امپلائر آپ کو شاباش دے دے تو رات بھر نیند نہیں آتی، آپ کا باس جو ہے وہ آپ کو تھپکی دے دے تو انسان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ تو اگر مالک کہہ دے، آسمانوں اور زمین کا مالک ہمارا رب کہہ دے کہ جا میں تجھ سے راضی ہوں، تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ یہ کتنا مزیدار وہ سین ہوگا ہمارے لیے، یا ایک وہ ایکسپیرینس ہوگا کہ ہمارے رب نے ہمیں کہہ دیا کہ میں تم سے راضی ہوں۔ اور پھر اس کی بھی سویٹ ڈش ہے، یعنی ڈنر ہوتا ہے نا، اس میں نمکین بھی کھانا ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، اور پلاؤ بھی ہوتا ہے، اور زردہ بھی ہوتا ہے، اور سالن بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں، سلاد بھی ہوتا ہے، لیکن پھر ایک سویٹ ڈش ہوتی ہے۔ تو اس ضیافت کی سویٹ ڈش غالباً وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، جس کا ہم کو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ what an amazing that experience would be۔ تو یہ نزول کا ذکر ہو رہا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہارے لیے ہوگا جو کچھ تمہارے جی چاہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں تمہارے لیے ہوگا جو کچھ تم مانگو گے وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہوگی؟ جو بلائے اللہ کی طرف، یعنی اللہ نے زبان تو سب کو دی ہے، ہونٹ بھی سب کو دیے ہیں، یہ آلہ صوت بھی سب کو دیا ہے، لیکن اس کا بہترین استعمال لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے عمل کرے جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں خود بھی فرما بردار ہوں، اور دوسرا اپنا تعارف جو ہے بطور مسلمان کروائے، جو بندی بریلوی اہل حدیث حنفی شافعی نہ کرائے، یعنی انسان کو عمل کرنے کے لیے تو کوئی نہ کوئی پیٹرن اختیار کرنا پڑتا ہی ہے۔ اب مسجد کا نظام آپ نے چلانا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کبھی جو ہے وہ اہل حدیث ٹائم پر نماز پڑھائیں اور کبھی جو ہے وہ حنفی ٹائم پر پڑھائیں،
یا وہ اہل حدیث ٹائمنگ جو ہیں وہ اس کو آپ فالو کر رہے ہوں گے، یا حنفی ٹائمنگ فالو کر رہے ہوں گے آپ. عمل تو ہوگا کسی ایک مسلک کے اوپر، لیکن انسان کو اپنا تعارف جو ہے بطور مسلمان کرانا چاہیے. وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں یا فرما برداروں میں سے ہوں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور برابر نہیں ہے نیکی اور برائی. ادفع باللتی ہی احسن، تو برائی کی مدافعت کر اس طریقے سے جو بہترین ہے، سب سے اچھا ہے. کیا ہوگا اس سے؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو وہ کہ جس کی اور تمہارے درمیان کوئی دشمنی، کوئی عداوت تھی، ایسے ہو جائے گا کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جیسے کوئی گرم جوش ساتھی ہو. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ نہیں نصیب ہوگا مگر ان کو جو صبر کریں گے. یعنی کوئی آپ کو گالی دے اور اس کو آپ آگے سے دعا دیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے تو یہ بڑا آسان ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، لیکن گالی سن کر دعا دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو جھیلنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے. غصہ تو آئے گا، کیا ڈر رہا ہے میں نہیں، میں دے پلیوں نہیں کھاندہ، یہ سارے خیالات ایک دم ہمارے سب کے نظروں میں دلوں میں آئیں گے. لیکن جھیلنا، برداشت کرنا، ٹالریٹ کرنا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ مقام نہیں ملے گا مگر انہی کو جو جھیلیں گے، برداشت کریں گے، صبر کریں گے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ مقام نہیں ملے گا مگر وہ جو بڑے نصیب والے ہیں. دو چیزیں اکٹھی ہو گئی نا، صبر خود کرنا، لیکن صرف صبر انیشیٹ کرے گا ایک پروسیس کو، لیکن کب تک؟ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے گی تو پھر جھیلنا اور برداشت کرنا بہت آسان ہو جائے گا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، آپ کتنے ہی تحمل والے ہیں، کتنے ہی صبر والے ہیں، کتنے ہی برداشت کرنے والے ہیں، ایک وری، دو وری، تین وری، آخر انسان کو غصہ آ ہی جائے گا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ ہی جائے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ میں آ جا. تو اللہ سے پناہ مانگ، انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات، دن اور سورج اور چاند. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ تو سجدہ کرو سورج کو اور نہ ہی چاند کو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہو. یہ جو انٹلیکچوئلز اور منکرین حدیث اور یہ شرارتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ شوشے چھوڑتے ہیں. جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا نا کہ شور، یعنی دین کے خلاف ایسا شور مچاتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ دین کی بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہ ہو. ایک دفعہ ٹیکنیکل ہائی اسکول کی اسمبلی میں دعوت دی پرنسپل صاحب نے، تو میں وہاں پر اسمبلی میں بچوں سے خطاب کیا. میں خطاب کر کے نکلا گھر آنے کے لیے، تو اسکول کے ایک ٹیچر میرے ساتھ ساتھ باہر آ گئے اور ایک شوشہ انہوں نے چھوڑا. انہوں نے کہا جی پورے قرآن مجید میں رحمان کو اور خالق کو سجدہ کرنے کا کہا گیا ہے، اللہ کو سجدہ کرنے کا کہا ہی نہیں گیا. میں سمجھ تو گیا کہ یہ کوئی فتنہ جو ہے وہ، بس میں خاموشی سے ان کی بات سن کر آ گیا. میں سمجھ گیا کہ کوئی اس میں فتنہ ہے.
میں نے آتے ہی انڈیکس آف قرآن دیکھا تو یہ آیت مجھے مل گئی. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پکا بندوبست کیا ہوا ہے کہ نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا. یعنی اس سے وہ مطلب جو نکالنا چاہتے تھے غالباً وہ یہ تھا، یہ یعنی منکرین حدیث کا یہ ایک سوچ کا انداز ہے کہ اللہ کی صفات کو سجدہ ہے، اللہ کی ذات کو سجدہ نہیں. اچھا، اب یہ صفات کا سجدہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ بالفعل سجدہ نہیں ہے، بس اللہ کے سامنے جھکنا، اس کی صفات کے سامنے. وہ اسے پیدا کیا تو یس اس کا احسان مانو، اس نے کھانا دیا تو اس کا احسان مانو. لیکن یہ جو ذات کے سامنے جھکنا ہے، یہ گھٹنوں اور ہاتھوں اور ماتھے اور ناک کے ساتھ جو اللہ کے سامنے ٹیکنا ہے، اس کا انکار ہے اصل میں اس کے اندر. لیکن ایک عام آدمی جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی نئی بات کوئی آدمی کرے آپ کے سامنے تو نیور بلیو ہم. تو اگر آپ کے پاس کوئی ہے صلاحیت، جیسے اللہ نے مجھے فوراً ذہن میں ڈالا کہ میں انڈیکس کھولوں، آپ کے پاس انڈیکس ہے تو پہلے تو کنفرم کریں کہ کیا واقعی وہ بات درست ہے. اگر تو وہ بات ہی غلط ہو تو پھر چھوڑ دے اس کو. لیکن اگر کوئی تھوڑی سی بات صحیح بھی نظر آئے تو آپ کو اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے، اور وہ جو بات اس نے کہی ہو کسی شخص نے اس کے سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ کیا بات واقعی ایسی ہے. تو انشاءاللہ اہل علم جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اور وہ جو شور جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک ایسا امپریشن آج الیکٹرانک میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے کریٹ کر دیا ہے کہ جیسے علماء جو ہیں یہ بالکل پاگل ہیں، کوئی کچھ نہیں پتا ان کو. دانشور جو ہیں یہ سب کچھ جانتے ہیں اور علماء کو کوئی پتہ نہیں ہے. یعنی یہ جو ٹرینڈ اینکرز ہیں وہ کس بات کی ٹریننگ ہے انہیں؟ وہ اسی بات کی ٹریننگ ہے کہ ہر آدمی کو لا کر ذلیل کرنا ہے اور اس کے منہ سے اپنی مرضی کی بات نکلوانی ہے. تو بڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ اس اللہ کو سجدہ کرنا ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر یہ غرور میں آ کر آپ کی بات نہ مانے، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تو وہ لوگ جو اللہ کے پاس ہیں، مراد ہے فرشتے، يُسَبِّحُونَ لَهُ، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ ایسا کرتے نہیں تھکتے. آیت سجدہ ہے، سجدہ کر دیجیے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ سوکھی پڑی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور جب ہم اس پر می برساتے ہیں، پانی برساتے ہیں، تو وہ لہلا اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے. إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى، وہ بات جو میں نے کئی دفعہ توجہ دلائی ہے، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے. کنکلوژن کیا ہے؟ ان الذی احیاها، بے شک وہ جو زمین کو زندہ کرتا ہے، لمحی الموتى، وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا، یقیناً وہ لوگ کہ جو ہماری آیات میں کجروی اختیار کرتے ہیں، لا یخفون علینا، ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، کیا بھلا وہ شخص جو آگ میں ڈالا جائے گا بہتر ہے یا وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوگا امن کی حالت میں قیامت کے روز. اعملوا ما شئتم، کرتے رہو جو تم چاہو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ تمہاری تمام حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ کہ جو نصیحت کا انکار کرتے ہیں جب وہ ان کے پاس آئی ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، حالانکہ وہ ایک زبردست کتاب ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور باطل اس کے پاس نہیں پھٹک سکتا اس کے آگے سے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے. تنزیل من حکیم حمید، یہ کتاب نازل کی گئی ہے، یہ نصیحت نازل کی گئی ہے حکمت والے اور
تعریف کیے گئے کی طرف سے. ما یقال لک الا ما قد قیل لرسل من قبلک، اے نبی نہیں کہا جا رہا تمہارے بارے میں مگر وہ جو پہلے بھی کہا گیا رسولوں سے، من قبلک آپ سے قبل، ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، یقیناً آپ کا رب بڑا بخشنے والا اور سخت سزا دینے والا ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اور اگر ہم اس قرآن کو بناتے کوئی اجمی قرآن، غیر عربی قرآن، لقالو تو کہتے لولا فصلت آیاتہ کہ اس کی آیات کی تفصیل کیوں بیان نہیں کی گئی. اعجمی و عربی، کیا جو نصیحت کے لیے نازل کی جائے وہ اجمی کتاب ہو جبکہ اس کے سننے والے، اس کے مخاطب وہ عربی ہوں. قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، اے نبی کہہ دو کہ یہ ماننے والوں کے لیے ہدایت اور باعث شفا ہے. والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو نہیں مانتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وہو علیہم عمی، اور ان کی آنکھوں پر پٹی ہے. اولئک ینادون من مکان بعید، اور وہ ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے کہیں دور سے انہیں پکارا جا رہا ہے. یہ سمجھ گئے نا آپ کہ جڑی گل نہ سننی چاہے بندہ وہ کی ہوتا ہے، آواز نہیں آ رہی. یعنی جب قرض مانگنے والا فون کرتا ہے تو پھر آواز ہی نہیں آتی، آواز نہیں آ رہی، ہیلو. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے طے نہ پا چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. وَإِنَّهُ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اس کتاب کے بارے میں وہ ایک ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو انہیں مطمئن نہیں ہونے دیتا. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جو کوئی نیک کام کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جو کوئی برائی کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور تیرا رب بندوں پر کوئی زیادتی کرنے والا نہیں ہے. الیہ یرد علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ، اور نہیں نکلتا کوئی پھل اپنے غلاف میں سے، اور نہ حاملہ ہوتی ہے کوئی مادہ، اور نہ وہ ڈیلیور کرتی ہے، الا بعلمہ، مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے شریک. قَالُوا آذَنَّاكَ، تو کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں آپ سے، مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، کہ نہیں ہم میں سے کوئی گواہی دینے والا اس بات کی. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ سب جن کو وہ پکارا کرتے تھے اس سے قبل. وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، اور یہ لوگ سمجھیں گے کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی جائے پناہ. لا یسم الانسان من دعاء الخیر، نہیں تھکتا انسان بھلائی کی دعائیں مانگتے ہوئے. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو وہ مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، اور جو ہی چکھاتے ہیں مزہ اسے اپنی رحمت کا تکلیف کے بعد، مسرت جو اسے پہنچی ہو، لَيَقُولَنَّ، تو وہ ضرور کہتا ہے هَذَا لِي، یہ تو میرا حق تھا. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میرا نہیں خیال کہ قیامت قائم ہوگی. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر بالفرض والمحال میں اپنے رب کی حضور لوٹایا بھی گیا، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو یقیناً میرے ہاں میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہوگی. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تو ضرور بتلائیں گے ہم انہیں جنہوں نے کفر کیا تھا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم انہیں ضرور مزہ چکھائیں گے سخت عذاب کا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان کو کسی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ منہ پھیر لیتا ہے اور اکڑ جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو پھر یہ لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ،
اے نبی کہو، بھلا سوچو تو، دیکھو تو، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے پاس ہی سے ہو، ثم کفرتم بھی، پھر تم اس کا انکار کر دو، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا گمراہ آدمی کون ہے کہ جو مخالفت میں بہت دور نکل گیا ہو۔ سنریہم آیاتنا، ہم ان قریب دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں، فی الآفاق و فی انفسہم، آفاق میں اور خود ان کے اندر، ان کے نفسوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ کتاب حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء قدیر، کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کا شاہد ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ويشف صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين